آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبار ظلم فسطیت کا مقابلہ کرنا ہے, ضمیر کی آواز سنی ہے. اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, بیٹھو آرام سے. لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا, 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں, چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں, اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے, یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے. عمران خان صاحب ہیں, وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے, وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے, میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی, ان کو اٹیک ہو گیا تھا. لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا. آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے, لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان آ رہا ہے, عدالت خود جا کر اس کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتی ہے. ایک ریاست دو دستور, نامنظور, نامنظور. ایک ریاست دو دستور, نامنظور. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے, ہم کسی کو اپنی جھولی نہیں پھیلاتے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ہر سپاہی, عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو, آئین اور قانون کی بالادستی ہو. اگر آئین اور قانون کی بالادستی میں, انصاف میں ہمارے گلے بھی کٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں, لیکن انصاف ہو. میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چھت تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا, 15 مطالبے تھے, جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں, آج پاکستان جس نیچ پر پہنچ چکا ہے, اس سے آگے تباہی تباہی ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کچھ ہو, کیونکہ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں لٹائی ہے اس فرسودہ گھٹیا نظام کو تبدیل کرنے کے لیے, اور ابھی بھی اسی جدوجہد میں ہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جدوجہد جاری رہے گی. لیکن آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. شاید میں قانون کو اتنا نہ سمجھوں, آپ لوگ سمجھتے ہیں. پاکستانی قوم کی آپ لوگوں کی طرف آنکھیں ہیں اور آپ لوگوں سے ہی امیدیں ہیں. اگر آپ لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے آنے والے بچے ہم پر بھی دکھیں گے اور آپ پر بھی دکھیں گے. آپ لوگوں نے کھڑا ہونا ہے. ہمارے ججز عدلیہ مفلوج ہونے کے بعد شاید ہمارے ججز یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ اور ہم کھڑے ہوں, ان کو آزاد کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں.
تو میں اسٹیج سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے وکلاء تحریک کا اعلان کریں، انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر نوجوان آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک دفعہ پھر تمام وکلاء برادری کا، اپنی آئی ایل ایف کی ٹیم کا، ایمان مزاری صاحبہ کا، باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ مزاحمت زندہ باد۔